سید الرسل وخاتم نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقال ایمان کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دستو دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ ومنوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر یہاں غمگسار زمان سید سرورہ عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے شیخ پورا کی سرزمین پر دارالعلوم قادریہ رضویہ کی جلسہ حضرت مولانا محمد اعجاز احمد جلالی صاحب جو اس دارالعلوم کے محتمم ہیں ان کی کاوشوں سے اس اجتماع کا انعقاد کیا جا رہا ہے حضرت صاحبزادہ پیر سید نوید حسین صاحب بخاری زید شرفہ اس کی صدارت فرما رہے ہیں شیخ الحدیث والتفسیر حضرت مولانا پیر محمد راشد علی رضوی صاحب زید شرفہ اور دیگر علماء و مشائخ دونوں کا فروز ہے میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ اس کاوش کو قبول فرمائے رب ذوالجلال اس دارالعلوم کو مزید ترقیاں عطا فرمائے جن بچوں نے قرآن مجید حفظ کیا ہے خالق کائنات جل جلالہ ان کو علوم قرآن حاصل کرنے اور ساری زندگی قرآن و سنت کے زیر سایہ بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے
مسلمانوں کی قوت کا راز قرآن مجید برہان رشید میں موجود ہے۔ قرآن مجید برہان رشید کی تلاوت سے لے کر اس کو قائم کرنے تک یہ اس امت کا ہوم ورک ہے اور اس کے ذمے لگایا گیا سب سے بڑا مشن ہے۔ ناظرہ قرآن پڑھ رہے ہو، حفظ کر رہے ہو، اس کی گرامر پڑھے یا اس کے مفاہیم اور اس کے مطالب کو پڑھے، کوئی مرحلہ بھی برکتوں سے خالی نہیں، لیکن حق تب ادا ہوگا جب ہم اس قرآن کے نظام کو زمین پر قائم کر پائیں گے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح مسلم شریف میں موجود ہے، جو ہر دینی درسگاہ کے لیے جو عقائد صحیحہ پر اس کی بنیاد ہے، وہاں کے مدرسین، حفاظ، معلمین، متعلمین، معاونین اور جتنے بھی ایسے اجتماعات اور ان کے جو شرکاء ہیں، اس پورے سلسلے کی فضیلت اس حدیث سے ظاہر ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ۔ گرامر کے لحاظ سے اس کا مطلب ہے کہ زمانہ کوئی ہو، علاقہ کوئی ہو، صدی کوئی ہو، وقت کوئی ہو، شرط یہ ہے کہ اکٹھے ہونے والے مومن اور مسلمان ہوں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیوں پہلے فرما دیا کہ جس صدی میں عرب میں، عجم میں، جہاں بھی میری امت کے چند لوگ اکٹھے ہوں اور اکٹھے ہو کے یہ کام کریں، یتلون کتاب اللہ، اللہ کے قرآن کی تلاوت کر لیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور یتدارسونہ کا مطلب یہ ہے کہ آپس میں درس دے اور درس لے، پڑھے اور پڑھائیں، یعنی تعلیم و تعلم کا سلسلہ اس جگہ پہ ہو جائے، خواہ وہ چند گھنٹوں کے لیے ہو یا مسلسل ساری عمر کے لیے ہو، یعنی وہ دارالعلوم ہو، درسگاہ ہو، یا عارضی طور پر جلسہ گاہ اس کو بنایا گیا ہو۔ اِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، فرمایا جب بھی میری امت کے افراد قرآن مجید برہان رشید کی تلاوت کے زیر سایہ اور قرآن مجید برہان رشید کی تعلیم و تعلم کے زیر سایہ کہیں بھی اکٹھے ہوں گے تو اللہ ان پر سکون کی بارش برسائے گا۔ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، رحمت ان کو ڈھانپ لے گی۔ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، فرشتے ان کا طواف کریں گے۔ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، حریم قدس میں فرشتوں کے سامنے رب ذوالجلال ہر شریک جلسہ کا ذکر خود فرمائے گا۔
یہ صدیوں پہلے قیامت تک کے لیے اس اہتمام کا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تذکرہ کیا گیا۔ اس حدیث کی روشنی میں وہ جگہ جہاں مستقل مدارس قائم ہیں، کلاسیں چل رہی ہیں، علوم دینیا کا کوئی شعبہ بھی ہے، صحیح العقیدہ لوگ وہاں موجود ہیں، ان کی فضیلت بھی ہے، اور جہاں عارضی طور پر جیسے اب یہاں یہ اجتماع منعقد ہے اور لوگ حاضر ہیں، اس کے لیے بھی جو انعامات یہاں 4 ذکر ہوئے درجہ بدرجہ یقیناً اس امت کو وہ حاصل ہوتے ہیں۔ سکون کی برسات، رحمت کا ڈھانپ لینا، فرشتوں کا اس جگہ کا طواف کرنا، اور جتنے لوگ آئے ہیں انہیں یہ شرف ملنا کہ اللہ ان کا تذکرہ خود فرمائے اور فرشتوں کے سامنے فخر کرے کہ فرشتوں یہ دیکھو مصروفیت کے باوجود میرے ان بندوں نے قرآن کے علم کے لیے یہ وقت نکالا ہے۔ میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں ان حفاظ کرام کو جنہوں نے اول سے آخر تک پورا قرآن مجید حفظ کیا، اور آج وہ دستار فضیلت حاصل کر رہے ہیں کہ یہ فضیلت پانے کے لیے ایک طویل عرصہ وہ جہاں بیٹھ کے پڑھتے رہے دارالعلوم قادریہ رضویہ میں یا دیگر کتنے مدارس ہیں، تو وہ والدین کتنے خوش نصیب ہیں کہ دیر تک ان کے بچوں کو رحمت کی برسات میسر رہی، اور پھر بخشش کی ہوائیں، ان کا ماحول انہیں میسر رہا، پھر فرشتوں نے ان کا طواف کیا، اور پھر کتنے سالوں تک ان بچوں کے ذریعے ان والدین کا تذکرہ بھی اللہ کے دربار میں ہوتا رہا، بلکہ خود خالق کائنات اللہ جلالہ جب ایک ایک کا ذکر کرتا رہا، جب یہ اس کلاس میں موجود رہے جہاں حفظ کر رہے تھے، تو یہ کتنا لمبا سلسلہ ہے فضیلت کا اور سعادت کا، جو ہر کسی کو نہیں ملتا، صرف انہیں ملتا ہے جن کا کسی نہ کسی طرح اس دینی علم اور قرآن و سنت کے پیغام کے ساتھ رشتہ اور تعلق بن جاتا ہے۔ باقی ہر نیک کام کی طرح یہاں بھی عقیدے کا بڑا دخل ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ تلاوت ہی ہے، جو بھی کرے وہ اللہ کا کلام ہے تو فضیلت ملنی ہی ہے، لیکن ایک ہمارے دین کا شرائط کا نظام ہے کہ اچھے سے اچھے کام کی بھی کچھ شرطیں ہیں، اور جب وہ شرطیں پائی جائیں تو پھر فائدہ ہوتا ہے، اگر شرائط نہ ہو تو پھر فائدہ نہیں ہوتا۔ تو تلاوت قرآن مجید کی شرائط میں بھی یہ شرط ضرور ہے کہ پڑھنے والے کا عقیدہ صحیح ہو۔ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ام مبشرہ ساریہ کے باغ میں تشریف لے گئے اور من غارہ سہازہ کا سوال کیا، اور وہاں بھی کاشتکاری کے اندر بھی عقیدے کی شرط کو ملحوظ خاطر رکھا کہ اگر کاشتکاری کرنے والا مومن اور مسلمان ہے، ما من مسلم یزرع زرع فیغرس غرسا اور یغرس غرسا فیأکل منہ انسان او دابہ او شیء
الا کانت لہ صدقہ، کہ اگر کاشتکار حالت ایمان میں ہے، صحت اعتقاد میں ہے، تو پھر اس کھیتی اور اس باغ کا ہر پھل جو ہے، ہر دانہ جو ہے، اس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جو پرندہ، جو چیونٹی، جو چڑیا وہ دانہ لے جائے گی، اللہ اس کے عوض میں اس کے مالک کو ایک نیکی عطا فرما دے گا۔ یہی کام ایک ہندو یا سکھ یا غیر مسلم کاشتکار بھی کرتا ہے، لیکن وہاں یہ ثواب نہیں ملتا، یہاں یہ ثواب ملتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت قرآن مجید کی بھی 2 قسمیں بیان کی ہیں، اور وہ بیان صحیح بخاری شریف میں متعدد احادیث میں موجود ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے کہ ایک شخص آیا جس کا نام ذوالخویسرہ تھا، تو آ کے اس نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ شروع کر دی۔ کچھ لوگوں کو شروع سے بھی یہ پتہ نہیں کہ تبلیغ کرنی کہاں ہوتی ہے۔ اس نے تبلیغ جو کی تو ایک حدیث میں ہے، اس نے کہا یا محمد اتق اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ متقی بن جائیں، اللہ سے ڈریں۔ دوسری نے اس نے کہا اعدل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ عدل اور انصاف کریں۔ اب یہ جملے مجھے یا آپ کو کوئی کہے تو تبلیغ ہے، کیونکہ ہم میں کمی ہے، اور جن کی شان یہ ہے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، انہیں یہ کہنا کہ آپ پرہیزگار بن جائیں، آپ عدل کریں، تو پتہ چلے گا کہ کہنے والے کو معذرہ کوئی کمی محسوس ہوئی ہے، اور جسے وہاں کمی محسوس ہو پتہ چلا کہ وہاں پہ ابھی ایمان کی کمی ہے اس محسوس کرنے والے کو۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی تبلیغ پہ غصہ آ گیا۔ حالانکہ سرکار تو تبلیغ پہ خوش ہوتے ہیں، لیکن چونکہ یہ وہ تبلیغ نہیں تھی، تبلیغ کی روح میں توہین تھی، تو آپ نے فرمایا من یعدل اذا لم اعدل، اگر عدل میں نے نہیں کیا تو کون کرے گا؟ تو مجھے تبلیغ کر رہا ہے، اگر میں متقی نہیں ہوں تو پھر کون متقی ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت ہو میں اس تبلیغیے کا سر اتاروں، یہ توہین کر رہا۔ اور دوسری روایت میں ہے حضرت بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت مانگا۔ دونوں کے مانگنے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تم بلا وجہ مارنے پہ اتر آتے ہو، اس نے تم ایسی بات ہی نہیں کی۔ سرکار نے یہ مانا کہ واقعی یہ قابل اسی کے ہے کہ اس کا سر اتار دیا جائے، کچھ اس نے کیا، لیکن فرمایا میں اس کو مارنے کی اجازت نہیں دوں گا، کہ یہ میری امت کی آزمائش ہے، اس کی نسل سے میری امت آزمائی جائے گی، اور اگر اس کا سر یہی اتر گیا تو وہ پھر پیپر امت کا کیسے ہوگا؟ فرمایا یخرج من ضد ھذا الرجل، یہ صحیح بخاری ہے، فرمایا اس بندے کی نسل سے ایک قوم نکلے گی، یخرج من ضد ھذا الرجل، اس کی نسل سے ایک قوم نکلے گی، وہ کیا کرے گی؟ یقرؤون القرآن ولا یجاوز حناجرہم، وہ قرآن پڑھیں گے مگر ان کا قرآن پڑھنا ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔
پتہ چلا کہ تلاوت قرآن کی دو قسمیں ہیں. ایک قرآن حلق کے اوپر بھی ہوتا ہے، حلق کے نیچے بھی ہوتا ہے. جب وہ پڑھا جاتا ہے ایک وہ تلاوت ہے. قرآن تو ایک ہے، پڑھنے والے دو قسم کے ہیں. پڑھائی ان کی دو طرح کی ہے. یقرؤون القرآن ولا یجاوز حناجرہم. کچھ ایسے بھی ہیں کہ تلاوت تو کرتے ہیں مگر وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں جاتی، یعنی اس تلاوت کا زبان اور دل کا باہمی تعلق ختم ہو چکا ہوتا ہے. وہ صرف زبان پر ہوتی ہے، اس کا تعلق اور نور دل کے ساتھ نہیں ہوتا. اور دوسری تلاوت وہ ہے کہ جو زبان پڑھتی ہے تو دل بھی پڑھتا ہے، زبان پہ ہوتی ہے تو دل پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے. اگر پڑھنے والا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا نہ سمجھتا ہو، سرکار کے ہم پلہ نہ بنتا ہو، سرکار کی طرف عیب کی نسبت معاذ اللہ نہ کرتا ہو، بے مثل اور بے مثال مانتا ہو، تو پھر تو زبان بھی تلاوت کرتی ہے، دل بھی تلاوت کرتا ہے. اور اگر وہ ذوالخویسرہ جیسا ہو جیسے یہ شخص تھا تو پھر زبان تو پڑھتی ہے، دل نہیں پڑھتا. اس کی نسل سے ایک قوم نکلے گی، وہ قرآن پڑھیں گے مگر وہ حلق سے نیچے نہیں اترے گا. چونکہ یہ میری امت کی آزمائش ہے، آگے اس کی نسل سے اس قوم نے چلنا ہے. آج اس کو ختم کر دیں گے تو وہ قوم بھی ختم ہو جائے گی، اور اس سے میری امت نے قیامت تک آزمایا جانا ہے کہ کون ہے جو حقیقی تلاوت والا ہے اور کون ہے جو ان کی تلاوت والا ہے. تو اللہ کا فضل ہے، وہ جب آزمائش امت میں جاری ہوئی، رائج ہوئی، صدیاں گزری، آج صدیوں کے باوجود ہم اللہ کا یہ شکر ادا کرتے ہیں کہ خالق کائنات جل جلالہ نے ہمیں ذوالخویسرہ والی تلاوت کا رنگ نہیں دیا، ہمیں صدیق اکبر والی تلاوت کا رنگ عطا فرمایا. تو قرآن کی تلاوت میں بھی اعتقاد کا بڑا دخل ہے، اور یہ دو قسمیں خود زبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی ہیں. اور جو دوسری قسم ہے اس کے بارے میں پھر یہ بھی ارشاد فرما دیا، جو کہ تفسیر ابن کثیر کے اندر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. فرمایا مجھے اپنی امت پر قرآن کا بھی خطرہ ہے. حالانکہ قرآن کو مہیمن بنایا ہے، قرآن امت کا نگہبان ہے، قرآن امت کے خطرے ٹالنے والا ہے، لیکن ایک لحاظ سے فرما مجھے قرآن کا بھی خطرہ ہے. یہ ابن کثیر میں تفسیر کے اندر حدیث کے الفاظ موجود ہیں. تو جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کیا خطرہ ہے، تو دیکھو کتنی سچی بات ہے. آج زمانے میں وہ سب کچھ ثابت ہو چکا ہے. فرمایا خطرہ یہ ہے کہ قرآن کچھ منافق بھی پڑھ جائیں گے، اور جب منافق قرآن پڑھ جائے گا تو پھر خطرہ بڑھ جائے گا. منافق اگر پڑھ ہو تو اتنا خطرہ نہیں اس کا جتنا جب وہ منافق پڑھ جائے تو پھر اس کا خطرہ ہوتا ہے. رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ ہیں یتعلمہ المنافقون، مجھے ڈر ہے اسے منافق بھی پڑھ جائیں گے. مطلب یہ مدرسہ کئی منافق بھی بنا لیں گے، مدرس کئی منافق بھی بن جائیں گے، حافظ جہاں سچے ہوں گے کچھ منافق بھی حافظ بن جائیں گے. تو پھر فرمایا یجادلون بہ المؤمنین، وہ منافق جو قرآن پڑھیں گے ان کے پڑھنے سے امن نہیں آئے گا.
ان کے پڑھنے سے معاشرے میں سکون نہیں ہوگا۔ وہ قرآن پڑھ کے کیا کریں گے؟ یجادلون بالمؤمنین، وہ مومنین سے ٹکرائیں گے، مومنین سے جھگڑا کریں گے۔ اب دنیا میں کتنی جگہ ہیں کہ جہاں دنگا فساد اس وجہ سے ہے کہ بتوں والی آیات ولیوں پہ پڑھی جا رہی، کافروں والی آیات مسلمانوں پہ پڑھی جا رہی۔ کتنی جگہ اس بنیاد پر مسلمانوں میں اضطراب ہے، بے چینی ہے۔ تو یہ کیوں سلسلہ ہوا کہ منافق قرآن پڑھ گئے اور انہوں نے قرآن پڑھنے کے بعد پھر اپنی وارداتیں شروع کر دی۔ تو یہ جو خطرہ محسوس کیا تھا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ ویسے ہی ہوا۔ اور پھر یہ بڑی بہت زیادہ پریشانی والی بات ہے کہ جس نے نگاہ بانی کرنی ہے اس کے ساتھ کچھ لوگوں نے اپنا ایسا تعلق بنا لیا کہ جس کی وجہ سے اس کو بھی وہ اپنی وہ جو حلق سے اوپر والا جو انداز ہے اس سے پڑھ کے مفہوم غلط بیان کر کے، جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان صحیح بخاری میں موجود ہے کہ خوارج کے بارے میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیصلہ تھا، کان ابن عمر یراہم شرار خلق اللہ، آپ فرماتے تھے یہ خارجی لوگ جو ہیں اللہ کی مخلوق میں زیادہ شریر ہیں۔ کیوں؟ انہم انطلقوا الی آیات نزلت فی الکفار فجعلوها علی المؤمنین، ان کا جرم یہ ہے کہ یہ قرآن کا غلط استعمال کرتے ہیں، گرنتھ نہیں پڑھتے، پڑھتے قرآن ہی ہے۔ بگاڑ یہ ہے کہ جو آیات نازل فی الکفار اتری تھی کافروں کے بارے میں، فجعلوها علی المسلمین، یہ پھیر کے مسلمانوں کی طرف ان کا رخ کر دیتے ہیں اور مسلمانوں کو وہ تیر مارتے ہیں، مسلمانوں پر وہ فتوے لگاتے ہیں۔ تو یہ شر بھی معاشرے میں ہمارے سامنے موجود ہے، اور بذریعہ قرآن انہوں نے وہ کر دکھایا جس کا ڈر تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور ایسے میں بھی ہمارے لیے عافیت ہے کہ مسلک اہل سنت و جماعت وہ طریقہ ہے، وہ مسلک ہے، وہ ڈھال ہے، وہ انداز ہے کہ جس کی وجہ سے قرآن کی برکتیں حاصل کی جا سکتی ہیں، اور جس کی بنیاد پر قرآن کو بحیثیت ایک نگہبان کے مانا جا سکتا ہے، اور جس کی ذریعے سے قرآن مجید، قرآن رشید کی قوت، ہمت اور قرآن مجید کی تجلیات اپنے بچوں کی طرف منتقل کروائی جا سکتی ہیں۔ اور یہ وہ جگہ ہے جن کو مدارس اہل سنت سے تعبیر کیا جاتا۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ان بچوں کو جنہوں نے قرآن حفظ کیا، انہیں علوم قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام اہل سنت و جماعت کو قرآن کا فیض زیادہ سے زیادہ بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔